بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں دولت عثمانیہ کی تاریخ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کی 16 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، گبن ایک ترک مورخ کا بیان نقل کرتا ہے کہ سلطان مراد نے 49 سال کی عمر پائی اور 30 سال 6 مہینے اور 8 روز حکومت کی۔ وہ ایک عادل اور شجاع فرما روا تھا، نہایت کشادہ دل، مستقل مزاج، عالم رحم دل، پابند مذہب اور فیاض۔ وہ اہل علم اور ان تمام لوگوں سے جو کسی علم یا فن میں کمال رکھتے تھے محبت کرتا اور ان کے حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ وہ ایک نیک شہنشاہ اور ایک جلیل القدر سپہ سالار بھی تھا۔ کسی شخص نے مراد سے زیادہ اس سے بڑی فتوحات نہیں حاصل کی۔ اس کی عہد حکومت میں صفائی ہمیشہ فتح یاب تھا اور شہری خوشحال اور مامون۔ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتا تھا تو سب سے پہلے وہاں مسجدیں اور کارواں سرائیں، اسپتال اور مدرسے تعمیر کیا کرتا تھا۔ ہر سال وہ 1000 طلائی سکے سعادات کی نظر کرتا اور 2500 مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے دیندار لوگوں کے لیے بھیجتا تھا۔ مراد کے عدل اور انصاف اور بردباری کی تصدیق اس کے طرز عمل نیز خود عیسائیوں کی شہادت سے ہوتی ہے، جن کا خیال ہے کہ اس کے عہد کی خوشحالی اور اس کی پرسکون موت اس کے غیر معمولی اور صاف کا صلہ تھی۔ اپنی عمر اور فوجی قوت کے دور شباب میں بھی اس نے شاذ ہی کسی میدان جنگ میں قدم رکھا جب تک پہلے دشمن کی طرف سے اس کو جنگ کے لیے کافی طور پر مدعو نہ کیا گیا۔ دشمن کے مطیع ہو جانے کے بعد فاتح سلطان اپنے ہتھیار کو کھول کر رکھ دیتا تھا اور صلح ناموں کی پابندی میں اس کا عہد ناقابل شکست اور مستحکم تھا۔ حملہ کی ابتدا عموماً اہل ہنگری کی طرف سے ہوا کرتے تھے۔ اسکندر بگ کے خلاف اس کو اشتعال خود اسکندر بگ کی بغاوت کی وجہ سے پیدا ہوا اور کرمانیہ کے غدار امیر کو سلطان نے دوبارہ زیر کیا اور دونوں مرتبہ معاف کر دیا۔ قبل اس کے کہ وہ موریا پر چڑھائی کرے، تھریسس پر موریا کا فرمان روا اچانک حملہ کر چکا تھا۔ جہاں تک سلونیکیا کا فتح کا تعلق ہے، بایزید کا پوتا اہل وینس کی تازہ خریداری کو زیر بحث لا سکتا تھا اور قسطنطنیہ کے پہلے محاصرہ کے بعد سلطان کو پھر کبھی پیلیولوگس کی مصیبت، غیر موجودگی یا اذیتوں کی بنا پر سلطنت بازنطینی کے بجھے ہوئے چراغ کو گل کر دینے کی ترغیب نہیں ہوئی۔ شہزادہ محمد ریاست دین میں تھا جب اسے مراد کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ کہتا ہوا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے ساتھ آئیں، اور در دنیال کی طرف روانہ ہو گیا اور اس سے عبور کر کے اورونا پہنچا۔ تخت نشینی کے وقت ینیچری کے خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اسے انعامات تقسیم کرنے پڑے، جس سے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم ہوگی اور ینیچری میں اپنی اہمیت کا مزید احساس پیدا ہو گیا تھا۔ زمام سلطنت کو ہاتھ میں لینے کے بعد محمد نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اپنے شیر خوار بھائی کو، جو سربیا کی شہزادی کے وطن سے تھا، آئندہ فتنہ کے خوف سے حوض میں غرق کرا دیا۔ معصوم بچہ کا یہ قتل عین اس وقت عمل میں آیا جب غریب اوبیکس ماں سلطان کے حکم سے بالکل بے خبر اس کی تخت نشینی پر دربارے میں تہیت پیش کر رہی تھی۔ محمد کی تخت نشینی سے 3 سال قبل بازنطینی سلطنت کا آخری فرمانروا قسطنطین یازدہم قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ قسطنطین ایک بہادر شہزادہ تھا، لیکن محمد کو برا فروختہ کرنے میں اس نے اسی شدت غلطی کا ارتکاب کیا جس کا خمیزہ اس کے پیش رو مینول کو مراد ثانی کے ہاتھوں بھگتنا پڑا تھا۔
سلطان بايزيد یلدرم کا ایک پوتا اور خان نامی جو شہزادہ سلمان کی اولاد سے تھا قسطنطنیہ میں نظر بند تھا۔ اس کے مصارف سلطان کی طرف سے ادا ہوتے تھے۔ قسطنطین نے اس رقم میں اضافہ کا مطالبہ کیا اور عدم منظوری کی صورت میں اوراق خان کو محمد کے مقابل کھڑا کر دینے کی دھمکی دی۔ اس نے اپنی غلط فہمی سے یہ خیال کیا کہ محمد اب بھی ویسا ہی ناتجربہ کار ہے جیسا کہ 6 سال قبل تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس قلیل مدت میں نو عمر سلطان کی قوتیں حیرت انگیز سرعت کے ساتھ ترقی پا چکی ہیں اور 21 سال کی عمر میں وہ ارادہ کی پختگی اور فوجی قابلیت اور ملکی تنظیم اور تدبر میں اپنے پیش روں کا حریف بن چکا ہے۔ محمد اس وقت ایشیا کوچے کے بعض سوچوں کا فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے بازنطینی سفرا کو نرمی سے جواب دے کر ٹال دیا، لیکن وزیر اعظم خلیل پاشا نے قسطنطین کو اس احمقانہ مطالبہ کی خطرات سے متباہ کیا اور سفرا سے کہا کہ تمہارا جنون قسطنطنیہ کو سلطان کے ہاتھوں میں دے کر رہے گا۔ یورپ میں اور خان نے کہ سلطان ہونے کے اعلان کرو، اہل و ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ جو صوبے تم واپس لے سکتے ہو واپس لے لو، لیکن بہت جلد تم کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ بھی نظر آ جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ ابتدا ہی سے محمد نے قسطنطنیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سنوب اور طرابزون کے علاوہ قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیا علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں بھی صرف قسطنطنیہ اور اس کے مضافات اس سلطنت میں باقی رہ گئے تھے۔ کیسرا کے وہ عظیم اور شان سلطنت جو اپنے وسعت اور قوت کے لحاظ سے کبھی دنیا کی تمام سلطنتوں پر فوقیت رکھتی تھی، اب تباہی اور بربادی کی آخری حد تک پہنچ گئی تھی، اور جہاں تک وسعت اور قوت کا تعلق تھا گویا فنا ہو چکی تھی۔ تاہم اس حالت میں بھی قسطنطنیہ کا وجود بجائے خود نہایت اہم تھا، اور کیسر سلطنت کی یہ پہلی اور آخری اینٹ ہنوز اپنی جگہ قائم تھی۔ ترکوں نے جس وقت یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا، اسی وقت سے اس شہر کو فتح کر لینے کا حوصلہ ان کے دلوں میں راسخ ہوتا گیا۔ جوں جوں فتوحات کا دائرہ بڑھتا جاتا تھا، ان کے ارادہ میں قوت آتی جاتی تھی، اور بالآخر اس کا پہلا عملی اظہار بايزيد یلدرم کے عہد میں ہوا تھا، جبکہ اس نے ابنائے باسفورس کی مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرانے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا تھا۔ لیکن محاصرہ کو چند ہی روز گزرے تھے کہ تیموری حملہ نے بايزيد کو اسے اٹھا لینے پر مجبور کیا تھا، اور جنگ انگورا کے بعد کچھ دنوں کے لیے قسطنطنیہ محفوظ اور مامون ہو گیا۔ مراد ثانی اگرچہ شہنشاہ قسطنطنیہ سے آویزش پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خود شہنشاہ کی غداری نے اسے مجبور کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کے خیال سے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے اس فتنہ کو استحصال کر دے۔ مگر سلطنت بازنطینی کے ایام حیات ابھی کچھ اور باقی تھے، اور مراد کو بھی ایشیا کوچے کی ایک بغاوت کے باعث محاصرہ اٹھا کر شہنشاہ کی اطاعت اور خراج قبول کرنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ تاہم ترکوں کی نظریں اب بھی قسطنطنیہ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے سلطنت عثمانیہ کا قدرتی پایا تخت تھا۔ بحیرہ معمورہ کے دونوں ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت قائم تھی، لیکن جب تک قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضہ میں رہتا، سلطان کے ایشیائی اور یورپی صوبوں کا درمیانی تعلق کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا علاوہ اس عظمت اور شان کی جو اس تباہی اور بربادی کی حالت میں بھی بازنطینی سلطنت کے پایا تخت سے وابستہ تھی، خود اپنے سلطنت کے استحکام کے لیے بھی قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینا ناگزیر تھا۔ یہ مسئلہ بجائے خود محمد ثانی جیسے سلطان کو اس مہم پر آمادہ کرنے کے لیے کافی تھے، قسطنطین کی دھمکی نے اسے اور زیادہ ہوا دی، اور اس نے اپنے دور حکومت کے سب سے زیادہ عظیم الشان کارنامے کے لیے تیاریاں شروع کر دی، اس غرض سے کہ قسطنطنیہ کے محاصرہ کے دوران میں اسے کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہونا پڑا۔ اس نے پہلے ایشیائی کوچے کی شورشوں کو فروغ کیا اور امیر کرمانیہ سے صلح کر کے
اس کی لڑکی سے عقد کر لیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہونیاڈے سے بھی صلح کر لی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ پھر اس نے ایک فوج موریا میں بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے قسطنطنیہ کی مدد کرنے سے روک دیے جائیں۔ ان تدبیروں سے فارغ ہو کر اس نے آبنائے باسفورس کی پوری یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کرانا شروع کیا۔ یہ قلعہ بایزید یلدرم کے بنوائے ہوئے قلعہ کی جو آبنائے باسفورس کی شہر ساحل پر واقع تھا بالکل مقابل تھا۔ قسطنطین نے اس قلعہ کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا لیکن بے سود۔ دوران تعمیر میں بعض ترکوں نے چند یونانی کاشتکاروں سے کچھ چھیڑ کی، جس نے ایک چھوٹی سی لڑائی کی شکل اختیار کر لی اور اس میں فریقین کے چند سپاہی مارے گئے۔ قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملہ کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس نے خوف زدہ ہو کر شہر کا پھاٹک بند کرایا اور ایک وفد کے ذریعے سے محمد ثانی کی خدمت میں ترک سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی۔ محمد نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا۔ اب سلطنت بازنطینی کی موت اور زیست کا مسئلہ آخری فیصلہ کا منتظر تھا۔ جدید قلعہ سن 1452 عیسوی کے موسم سرما سے قبل تیار ہو گیا تھا۔ آبنائے باسفورس اب تمام ترکوں کے قبضہ میں تھی۔ کوئی جہاز بغیر ان کی اجازت کے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس قلعہ کی تعمیر کے بعد محمد جنگ کی دوسری تیاری میں مصروف ہوا۔ اس نے اورونا میں 1.5 لاکھ فوج جمع کی، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے لیے محض سپاہیوں کی تعداد کافی نہ تھی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہی رہی ہو۔ یہ شہر مثلث نامہ تھا جس کے 2 حصے پانی سے گھرے ہوئے تھے، شمال میں شاخر زرین اور جنوب میں بحیرہ معمورہ تھا۔ بڑی فوجیں صرف تیسرے حصے سے حملہ کر سکتی تھی جو مغرب کی جانب واقع تھا، لیکن اس کی حفاظت کے یکے بعد دیگرے 3 زبردست دیواریں کر رہی تھی جو توپوں کی اجازت سے قبل ہر طرح کے حملہ سے محفوظ کی جاتی تھی۔ اندر کی دونوں دیواریں بہت موٹی تھیں اور ان پر 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ بحر کی جانب دوسری اور تیسری دیوار کے بیچ میں 60 فٹ چوڑی ایک خندق تھی جو 100 فٹ گہری تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈس ثانی نے تعمیر کرائی تھی اور اب تک 21 محاصروں میں قسطنطنیہ کو دشمنوں کے قدم سے محفوظ رکھ چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جائے۔ کچھ عرصہ سے ترکوں اور عیسائیوں نے جنگ میں توپوں کا استعمال شروع کر دیا تھا، لیکن محمد نے مروجہ توپوں کو ناکافی خیال کر کے نہایت عظیم الشان توپیں بنوائیں جو اپنی جسامت اور طاقت کے لحاظ سے بے نظیر تھی۔ ارمان نامی ایک عیسائی انجینئر نے جو ہنگری کا رہنے والا تھا اور بازنطینیوں کی ملازمت سے علیحدہ ہو کر سلطان کی خدمت میں ہاتھ چلا آیا تھا، ایک نہایت زبردست توپ ڈالی جس کی سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی توپیں بنائیں جو نسبتاً چھوٹی تھیں لیکن زیادہ تیزی کے ساتھ گولے برسا سکتے تھے۔ محمد نے قسطنطنیہ کے محاصرہ کے لیے 180 جہازوں کا ایک بیڑا بھی تیار کر لیا اور وہ محاصرہ کی تیاریوں میں حد درجہ منہمک تھا اور اس کے لیے تمام سامان اپنی ذاتی نگرانی میں فراہم کر رہا تھا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔